کنیز فاطمہ ہوں خادمہ ہوں سرور کی، ارے دکھا دو لاش مجھے اس شہید اکبر کی، وہ آفتاب ہے رونق حسین کے گھر کی، شباب ہی میں قضا آئی اس دلاور کی، شباب ہی میں قضا آئی اس دلاور کی، ارے ستم گروں میرا بچہ مرادوں والا ہے، میں دائی ہوں علی اکبر کو میں نے پالا ہے، میں دائی ہوں علی اکبر کو میں نے پالا ہے، صدائے نالہ زینب جو شین پہچانی، قلق سے زرد ہوا رنگ روح نورانی، ہلا کے لاش کا بازو کہا کہ اے جانی، اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی، اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی، ارے تمہاری مادر خیمے پہ ڈاڑھ مارتی ہے، اٹھو علی اٹھو اٹھو علی اکبر پھوپھی پکارتی ہے، اٹھو اٹھو علی اکبر پھوپھی پکارتی ہے، بدر کی موت ہے۔ بلند ترین صلوات تار پہ اس پہ نیچے سے اس کو صحیح کرو تار رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطه وياسين طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب المشرقين والمغربين مولانا بالقاسم محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات بر محمد وآلہ عزیزان ایمان، انجمن اکبریہ کی مجلس جو بانوان مولا علی اکبر علیہ السلام منعقد کیا گیا، ہماری دعا ہے کہ خدا اس انجمن کے تمام اراکین کو صحت و سلامتی کے ساتھ دنیا کے ہر منزل میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرمائے، اور تمام ممبران کو سیرت اہل بیت اور بالخصوص سیرت علی اکبر علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے تمام دلی حاجات اور نیک مقاصد کو علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں جلد از جلد پورا فرمائے اور عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے۔ کسے چنا ہے؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام عالمین میں۔ مجھے اس آیت کے ذیل میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، آل عمران پہ گفتگو کرنا ہے اور بتانے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے خیال سے کولر ڈسٹرب کر رہا ہے، زیادہ اس میں ساؤنڈ ہے اور آواز مومنین تک نہیں جا پا رہی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے، آواز کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ نے 4 افراد کو، بلکہ افراد نہیں کہا جائے گا، 2 فرد کو چنا ہے اور 2 خاندان کو چنا ہے۔ ایک آدم کو چنا ہے اور ایک نوح کو چنا ہے، اور 2 قبیلے کو چنا ہے یا 2 قبائل کو آپ چنا ہے۔ ایک آل عمران کو چنا ہے، ایک آل ابراہیم کو چنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ البتہ نہ آدم سے گفتگو کروں گا، نہ ہی نوح سے، نہ ہی آل ابراہیم سے۔ البتہ سلسلہ آل ابراہیم کا آل عمران تک ہی آتا ہے۔ البتہ علماء میں اختلاف ہے کہ یہاں جو آل عمران ہیں اس سے کون مراد ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ اس سے آل عمران سے مراد جناب مریم کے والد بزرگوار ہیں، یعنی جناب عیسیٰ کے نانا، چونکہ وہ بھی آل عمران ہیں، جناب عمران ان کا نام تھا، اور جناب عیسیٰ کی نسل کو جو ہے وہ آل عمران مانا گیا ہے۔ لیکن بعض افراد جو اہل بیت سے جن کے سلسلہ اعتقادات ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آل عمران سے مراد جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، کہ اللہ نے 4 افراد کو چنا ہے، جناب آدم کو، جناب نوح کو، جناب آل عمران کو اور آل ابراہیم کو۔ اب آل عمران میں بھی آپ دیکھیں کہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور آل عمران کو چنا ہے تو اس لیے چنا کہ آل عمران میں ہی ختم المرتبت کے نور کو رکھا تھا۔
اسی لیے آل عمران کو چنا ہے کہ یہ سلسلہ محمد جو ہے وہ آل عمران میں گیا ہے، وَإِلَّا آل عمران میں اور کوئی فضیلتیں نہیں تھی۔ سب سے بڑی فضیلت یہی تھی کہ اس صلب میں اللہ نے نور محمد کو رکھا تھا، نور آل محمد کو رکھا تھا، لہٰذا اللہ نے اعلان کیا میں 4 چیزوں کو چن رہا ہوں، جہاں آدم کو چن رہا ہوں، جہاں نوح کو چن رہا ہوں، جہاں آل ابراہیم کو چن رہا ہوں، وہاں آل عمران کو، جبکہ آل عمران وہ ہیں کہ عمران نہ کوئی نبی ہے، نہ عمران کوئی رسول ہے، نہ عمران کوئی فرستادہ ہے، نہ عمران کوئی پیغمبر ہے، نہ عمران کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے، لیکن چونکہ اس کے صلب میں نور محمد ہے تو اس مقام پہ لا کے رکھ دیا جو ابراہیم کا مقام ہے، جو نوح کا مقام ہے، جو آدم کا مقام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آل عمران کو چنا ہے۔ البتہ میری گفتگو جو ہے وہ جناب علی اکبر پہ آنی ہے، اور یہ اسی آل عمران کی ایک کڑی ہے۔ میں نے جو اپنا یہ عنوان بنایا آل عمران، جناب علی اکبر علیہ السلام کا سلسلہ نسب کہاں پہنچتا ہے؟ آل عمران۔ آل عمران کون؟ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام۔ جناب ابو طالب تک آل عمران علی اکبر کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور میں اسی حوالے سے علی اکبر کے کچھ فضائل، چونکہ حکم ہوا ہے کہ کچھ شہداء کی سیرت بیان کی جائے، کچھ علی اکبر کی سیرت بیان کی جائے، اور وقت بہت مختصر دیا گیا ہے، لہذا پھر بھی کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور جوانوں تک کچھ پیغام پہنچاؤں، اس لیے کہ ہم نے علی اکبر کے نام کی مجلس تو برپا کی ہے، لیکن ہم سوچیں کہ ہم نے کیوں برپا کی ہے۔ بہت ساری مجالسیں ہوتی ہیں، بہت سارے اہتمامات ہوتے ہیں، لیکن ہم کیوں یہ پروگرام کر رہے ہیں، علی اکبر کے نام سے کیوں کریں؟ سب سے پہلے اس سے چند میسج سن لیں کہ علی اکبر کی مجلس صرف اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم روئیں، نہیں، بلکہ سیرت علی اکبر کو ہم اپنے اندر اتاریں کہ جو کردار علی اکبر کا تھا، ہمارے باپ کے مقابلے میں ہمارا کردار بھی وہی ہونا چاہیے۔ جو کردار علی اکبر کا سید سجاد کے ساتھ تھا، میرا کردار میرے بھائی کے ساتھ وہی ہونا چاہیے۔ جو کردار علی اکبر کا جناب عباس کے مقابلے میں تھا، میرا کردار بھی اپنے چچا کے مقابلے میں وہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے علی اکبر کی مجلس برپا کی گئی کہ جب ہم آئیں تو سیرت علی اکبر کو اس طرح سے اپنے اندر اتارے کہ جب باپ کے مقابلے میں جائیں تو وہی سیرت اختیار کرے جو اکبر کی ہے، جب بھائی کے مقابلے میں جائیں وہی سیرت پہ عمل کرے جو اکبر کی تھی، جب چچا کے مقابلے میں جائیں اسی سیرت پہ عمل کرے جو اکبر کی سیرت تھی، اور اس کے بعد سے جب اہل خاندان سے ملے تو اسی سیرت پہ عمل کرے جو علی اکبر کی ہے، تاکہ مجلس کا فائدہ یہاں بھی پہنچے اور مجلس کا فائدہ وہاں بھی پہنچے۔ سیرت علی اکبر بیان اسی لیے کیا جائے خاص طور سے جوانوں میں، اس لیے کہ سب سے اہم کردار اور کربلا میں سب سے اہم رول جو ہے وہ جناب علی اکبر کا تھا، جناب عباس کے بعد سب سے اہم رول تھا، اور وہ امتیازات کے جو علی اکبر کو ملے ہیں کسی کو نہیں ملے ہیں۔ کسی کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ امام حسین میدان کارزار میں پیدل نہیں چلے ہیں سوائے علی اکبر کے۔ کسی کی لاش پہ اتنے تیز گریا امام حسین نے نہیں کیا ہے سوائے علی اکبر کے۔ کسی بھی لاش پہ پہنچ کے امام حسین نے اس کے قاتل کو بد دعا نہیں دیا ہے سوائے علی اکبر کے، کہ جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں تو امام نے عمر سعد کو مخاطب کر کے بد دعا دیا ہے کہ خدا تیری نسل کو منقطع کر دے، خدا تیری نسل کو ختم کر دے۔ یہ وہ سارے امتیازات ہیں جن میں ایک امتیاز یہ ہے کہ کسی شہید کے بارے میں حمید ابن مسلم میں یہ نہیں لکھا کہ اتنی تاخیر سے وہ نکلے ہوں جتنی تاخیر سے علی اکبر بتاتے ہیں 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے۔ یہ سب امتیازات علی اکبر میں ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ علی اکبر کا کیا کردار تھا، ہمیں سمجھنا ہوگا علی اکبر کا کیا کیریکٹر تھا کہ وہ امام وقت کہ جو ساری کائنات کا امام ہے، جب اس کی لاش پہ پہنچا ہے تو یہ جملہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ دنیا بعد کلفا، اے میرے بعد تیرے لات کے بعد تیرے مرنے کے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ یعنی امام وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اب اکبر نہیں ہے تو میرا جینا بیکار ہے۔ وہاں باپ کی محبت نہیں تھی، یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہاں باپ کی محبت تھی چونکہ علی اکبر بہت زیادہ چاہتے تھے، نہیں، علی اکبر نے اپنے آپ کو اس کیریکٹر تک، اس کردار تک پہنچایا تھا کہ امام وقت یہ جملہ بولنے کے لیے مجبور تھا
کہ اللہ دنیا بعد کلفا، کہ اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے، تیرے بعد اس دنیا پہ جو ہے تف ہے، کچھ نہیں ہے اس دنیا تیرے بعد، یعنی اگر تو ہے تو میری زندگی میں اجالا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام وقت کہہ رہا ہے۔ کون امام کے جو منصوص من اللہ ہے، کون امام کے جو مجبور نہیں ہے، کون امام جو مختار کل ہے، وہ اس جملے کو کہہ رہا ہے کہ اکبر تیرے بعد اس دنیا میں خاک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اکبر اس ہستی کا نام ہے کہ اگر شہادت پا جائے تو امام وقت کی زندگی میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس عظمت اور مقام کا نام ہے علی اکبر۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ لہٰذا پہلے شہداء کے حوالے سے ایک شہید بابائی ہیں، ایران کے بڑے مشہور ہیں، عباس، شہید عباس بابائی، گوگل کریں گے تو آپ نکلے گا۔ یہ ایران کے ایئر کرافٹ کے بہت اچھے پائلٹ تھے، جو جنگی ایئر کرافٹ ہوتا ہے اس کے اڑانے والے۔ شہید استاد بابائی، پوری سیرت علی اکبر کو انہوں نے اپنے اندر ڈھالا ہے۔ علی اکبر کی کیا سیرت تھی؟ کہ نماز کے پابند تھے۔ علی اکبر کی کیا سیرت تھی؟ اس میں زیادہ ساؤنڈ ہے یہ، ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ اسے کم کر دے اسے۔ شہید بابائی ہیں، عباس بابائی، بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے پائلٹ کی ٹریننگ ایران سے لی اور جنگی ٹریننگ کے لیے انہوں نے امریکہ کا سفر کیا اس زمانے میں، یعنی ایک اچھی فیملی سے تھے شہید عباس بابائی۔ نماز کے بالکل پابند، نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 2 سال کے لیے یہ امریکہ ٹریننگ لینے گئے، وہاں کے جو بھی فوجی طیارے کا ٹریننگ کیمپ ہوگا وہاں وہ گئے ہیں۔ اپنے نماز کے یہ پابند رہے وہاں، جب تک 2 سال رہے وہ نماز کے پابند رہے۔ جیسی وقت ملتا تھا وہ تنہائی میں جاتے تھے اور اللہ سے خضوع اور خشوع کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو ان کے روم میٹ تھے وہ ان پہ نظر رکھتے تھے، اور امریکہ آج نہیں پہلے سے آج مسلمانوں پہ جو نظر رکھتا ہے کہ وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو یہ نماز پڑھتے تھے اور باقی بعد میں کلاسوں میں جاتے تھے اور اس کے بعد سے پھر واپس، یعنی امریکہ کے جو رنگت تھی انہوں نے اپنے اوپر اس رنگت کو آنے نہیں دیا تھا۔ 2 سال کمپلیٹ ہو گیا، ان کا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایک آخری جنرل کے پاس ان کی سرٹیفکیٹ گئی کہ آپ جو ہیں وہ آخری اس پہ امضا کریں، مہر لگائیں، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ تنہائی میں کسی سے بات کرتے ہیں، یہ تنہائی میں کسی سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ میں اس جنرل کے کمرے میں گیا اور جانے کے بعد مجھ سے کئی گھنٹے تک اس نے سوال و جواب کیا۔ اسی درمیان میں اس کی کال آئی، کسی نے بلایا اور وہ اٹھ کے جنرل چلا گیا۔ کہتے کہ کافی دیر میں کمرے میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، نماز ظہر کا وقت، تو میں نے دل ہی میں کہا کہ خدایا کتنا اچھا ہوتا کہ میں یہاں کے بجائے اپنے روم پہ ہوتا تو نماز کو اول وقت میں پڑھ لیتا۔ اب میں کیسے نماز پڑھوں؟ شہید بابائی وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ تاخیر ہوا، میں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اب اللہ کا حکم اولویت رکھتا ہے، مجھے سرٹیفکیٹ ملے یا نہ ملے، میں اللہ کے اوپر جو ہے وہ پہلے عمل کروں گا۔ لہٰذا بتاتے کہ وہیں نیوز پیپر رکھا تھا، میں نے اٹھایا اور اس کے بعد سے ایک گوشے میں گیا اور نماز کو شروع کر دیا۔ ابھی نماز ہی کی حالت میں تھا کہ جنرل جو ہے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب میں اس شش و پنج میں تھا کہ نماز توڑ دوں اور اس سے بات کروں یا نماز کو پورا کروں۔ پھر میرے دل میں آیا کہ جب میں نے نماز پہ اپنے قدم کو رکھ ہی لیا ہے تو کیوں نہ اس کو پورا کروں، اور پھر اس کے بعد سے جو ہوگا دیکھا جائے گا، ملنا ہوگا تو ملے گا، نہیں ملنا ہوگا خالی ہاتھ ایران چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز ظہر سے فارغ ہوا، اس کے بعد سے جلدی جلدی اخبار کو رکھا اور اس کے بعد سے جو ایکسکیوز کیا کہ بھائی آپ نہیں تھے، میں نے آپ کی غور موجود میں، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھنے لگا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے دین کے اعتبار سے یہ عبادت کا ایک طریقہ تھا جو میں نے کیا تھا۔ جنرل چونکہ اسے دیکھ رہا تھا کہ تنہائی میں کچھ پڑھ رہا ہے، عربی میں دعائیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو کہا کہ ہاں تمہارے جو یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ آئی ہے سارے کیریکٹر لکھ کے آئے ہیں اور یہ بھی لکھ کے آیا ہے کہ تم تنہائی میں کسی سے بات کرتے ہو۔ کہا کہ وہ میں کسی اور سے نہیں، اپنے پروردگار سے بات کرتا ہوں، اپنے خدا سے بات کرتا ہوں۔ ایک بار وہ کہتا ہے اس نے وہیں کھڑے کھڑے دستخط کیا اور کہا کہ جو جوان اپنے دین کے اتنے پابند ہو اسے نہ کوئی پس کر سکتا ہے نہ کوئی ہرا سکتا۔
اسے نہ کوئی پس کر سکتا ہے نہ کوئی ہرا سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اسے اللہ نے شہادت کا درجہ دیا۔ پتہ چلا کہ اگر شہادت کے درجے پہ فائز ہونا ہے تو ہمیں مصلی عبادت پہ قدم رکھنا ہوگا، اس لیے کہ شہادت کا راستہ مصلی ہی سے چلتا ہے۔ اور یہی حسین نے روز عاشور بھی بتایا کہ اکبر شہید ہونے والا ہے، لہذا اذان سے شہادت کے دروازے کو کھولا کہ جو شہادت کے اس منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہمیں نماز کا پابند ہونا، خاص طور سے ہم جوانوں کو، ہم لوگ جو ہیں وہ نماز کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک جملہ بزرگان کہتے ہیں کہ نماز سے مت کہو کہ وقت ہے، نماز سے مت کہو کہ کام ہے، کام سے کہو کہ نماز پڑھنی ہے۔ کہ نماز سے یہ نہیں کہ چلو بعد میں ہم نماز پڑھ لیں گے، ابھی کام ہے، کہا کہ نہیں، کام سے کہو کہ نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز اگر اول وقت خدا کی قسم پڑھنا شروع کر دیں تو وہ نور ملے گا جسے صرف آپ احساس کر سکتے ہیں اور کوئی احساس نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ نور ملے گا، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اندر نور عطا ہوگا کہ جسے صرف آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی سے پوچھا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کہا نماز پڑھو۔ امام خمینی سے کہا ہم دنیا پانا چاہتے ہیں، کہا نماز اول وقت پڑھو۔ کہا آخرت پانا چاہتے ہیں، کہا نماز اول وقت پڑھو۔ کہا اول وقت نماز ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا کے حضور میں تم ایسے ہی پہنچے کہ اس نے حکم دیا اور تم اس کے حضور میں جا کے پہنچے۔ اور جناب آیت اللہ بہجت نے بڑی اچھی مثال دی ہے نماز کی، کہ آپ دیکھیں کہ نماز اول وقت ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی محفل میں یا مجلس میں یا پروگرام میں گئے تو پہلے صف میں جو آپ نے کھانا کھایا اس کھانے کا ٹیسٹ، اور جو آخر میں آپ نے کھانا کھایا اس کھانے ہے تو سب سجا ہوا ہے، تری بھی لگی ہوئی ہے، روغن بھی لگے ہوئے ہیں، دسترخوان اچھے طرح سے سجا ہوا ہے، لیکن جب آخر میں گئے کھانا تو آپ کو مل گیا لیکن جیسا اول صف میں پانے والے کو ملا ہے وہ نہیں ملا۔ ویسے ہی نماز کا ہے، اگر آپ اول وقت میں نماز پڑھا جو مزہ اس کا ہے آخری وقت پڑھنے کا نہیں ہے۔ اور لیمو سے بھی مثال دیتے ہیں کہ لیمو جو آپ سلاد میں نچوڑتے ہیں، اول وقت جو نچوڑا ہے اس وقت کھانے کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، لیکن اسی سلاد کو جب آپ ٹھہر کے کھائیں گے تو اس کا اور ہوتا ہے۔ یہی نماز کا ہے، جب اول وقت آپ پڑھیں گے اس کی کیفیت اور ہے۔ امام مولا عباس کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زیارت کرنے جا رہا تھا، اس کا پورا پاسپورٹ کا بیگ ہی چوری ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ تو اس نے کہتا ہے کہ ہم بس میں بیٹھے ہی بیٹھے منت کیا، لو لگائے جناب عباس سے کہ اگر میرے یہ سامان مل گئے تو میں جناب عباس کی قسم کھاتا ہوں نماز اول وقت پڑھوں گا۔ کہا کہ ابھی میں نے یہ ارادہ ہی کیا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عرب گھوڑے پہ آیا اور آنے کے بعد میرے سامان کو واپس کیا، پتہ چلا نماز کے اول وقت کے پڑھنے کا صرف ارادہ کرنا اتنا بلند ہے تو سمجھو اگر کوئی اول وقت نماز ادا کرے اس سے عباس کتنے خوش ہوں گے، اس سے اکبر کتنے خوش۔ فقط ارادہ کیا، منت مانی کہ اگر میرا سامان مل جائے گا نماز اول وقت ادا کروں گا۔ تو اکبر کی مجلس بپا کرنے والوں تم سے یہی گزارش ہے، یہی التماس ہے کہ مجلس بعد میں بپا کرنا، پہلے مصلی کو آباد کرنا۔ مصلی آباد رہے گا فرش حسین بھی آباد رہے گا، فرش حسین آباد رہے گا، مصلی آباد رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی عظمت بہت بلند ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ علی اکبر کس مقام اور منزلت پہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلام اللہ سلام اللہ و سلام و ملائکتہ اللہ و سلام و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین علیکہ یا مولائی وابن مولائی۔ مولا کے معنی تو آپ جانتے ہیں نا، غدیر میں مولا نے کیا، رسول اللہ نے کیا کہا تھا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ مولا کے معنی سردار، مولا کے معنی سرپرست،
مولا کے معنی آقا، مولا کے معنی ولی، اور بھی بہت سارے معنی ہیں مولا کے، یعنی جو حق تصرف رکھے اسے مولا کہتے ہیں۔ اب اس جملے کو اور اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھے، امام صادق کی اس زیارت کو پڑھے کہ جو علی اکبر کے سرہانے جا کے پڑھا، کہتے ہیں سلام اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، صلوات علی محمد و آل محمد۔ کہا کہ سلام اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، وَسَلَامُ مَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبِينَ، اور ان مقربین ملائکہ کا سلام ہو جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ملائکہ کا سلام ہو، ان ملائکہ کا کہ جو اللہ سے بہت قریب ہیں اس کا سلام ہو۔ کس پہ؟ علی اکبر علیہ السلام پہ اللہ کا سلام، ان مقرب ملائکہ کا سلام، وَسَلَامُ أَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمام بھیجے ہوئے رسولوں کا سلام، وَعِبَادُهُ الصَّالِحِينَ، اور اس کے تمام صالحین بندوں کا سلام۔ کس پہ؟ علیکہ، تم پہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام۔ کتنے سلام ہوئے؟ 4 سلام، اللہ کا سلام، ملائکہ کا سلام، رسولوں کا سلام، صالحین کا سلام۔ کس پہ ہو؟ تم پہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق پھر کہتے ہیں مولائی وابن مولائی، اے میرے سردار اور میرے سردار کے بیٹے۔ مولائی کہا ہے مولا نے، مولائی میرے سردار، میرے آقا، میرے سرپرست۔ کس کو چھٹے امام کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر کے سرانے کھڑے ہو کے اکبر کو کہہ رہے ہیں اے میرے سردار آپ پہ سلام، اے میرے سردار آپ پہ سلام، اے میرے آقا آپ پہ سلام۔ اب اندازہ لگاؤ کہ فقہ جعفریہ منسوب ہے چھٹے امام سے، یعنی پوری دنیا کے سردار ہیں چھٹے امام، اور وہ اکبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہہ رہے السلام علیکہ یا مولائی وابن مولائی، اے میرے مولا آپ پہ سلام ہو، اور اے میرے مولا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام، یعنی اکبر کس کے مولا ہے؟ امام ہے، اکبر منصوص من اللہ نہیں ہے، چھٹے امام منصوص من اللہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہ میرا سلام ہو اے میرے مولا۔ اب اندازہ کیجئے کہ چھٹے امام اکبر کو اپنا مولا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ مخاطب امام وقت جو ہے بہت زیادہ اس میں نہیں کہ وزن میں آ گئے ہیں، محبت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، مبالغے کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ امام کوئی بھی بات مبالغے کی بنیاد پہ نہیں کہتا ہے، حق کی بنیاد پہ کہتا ہے، جو حق ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس اکبر کا مقام کتنا ہے کہ فقہ جعفریہ کا سید و سردار اس کے سرانے کھڑا ہو کے اسے سلام کر رہا ہے۔ سلام مولائی وابن مولائی۔ ابھی آگے کا جملہ سماعت فرمائیں۔ پھر کہتے ہیں امام صلی اللہ علیہ و عطرتک و آبائک و ابنائک و امہاتک، اور میرا سلام ہو آپ کے اوپر اور آپ کی عطرت کے اوپر اور آپ کے اہل کے اوپر اور آپ کے بیٹوں کے اوپر اور آپ کے باپ کے اوپر اور آپ کی ماؤں کے اوپر، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بھائی تطہیر میں کون کون ہے؟ تطہیر میں فقط 14 معصومین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور چھٹے امام زیارت علی اکبر میں علی اکبر کے سرہانے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام ہو آپ پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے عطرت پہ، آپ کے اہل بیت پہ، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اس طرح رجس سے دور رکھا ہے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ امام صادق علی اکبر کو کیا کرے، آیت تطہیر کے ذیل میں لا رہے ہیں۔ آیت تطہیر میں صرف 14 ہیں، صرف 14، 15واں کوئی نہیں ہے، لیکن چھٹے امام سرہانے کھڑے ہو کے کیا کرے، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس، بے شک آپ وہ ہیں جس سے اللہ نے رجس کو دور کیا ہے۔ اور امام صادق کی حدیث ہے کہ قسم خدا کی
میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اکبر نے ابتدائے عمر سے لے کر انتہائے عمر تک ایک آنکھ جھپکتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اکبر کے مقام اور منزلت کا اندازہ لگائیں۔ امام وقت قسم کھا کے کہہ رہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے جد علی اکبر نے ابتدائے زندگی سے انتہائے زندگی تک پلک جھپکتے بھی، یہ سمجھے کہ سیکنڈ سے بھی کم جو سیکنڈ ہوتا ہے، منیمم سیکنڈ جو جسے کہتے ہیں، اس کے بھی امام نے کہا کہ علی اکبر نے گناہ نہیں کیا اور خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ امام خمینی کا جملہ بتا دوں تو آپ وجہ میں جھوم اٹھیں گے، جو علی اکبر کے لیے امام خمینی نے جملہ کہا ہے۔ علی اکبر نے کے بارے میں امام خمینی کہتے ہیں، قسم خدا کی اگر کربلا میں علی اکبر شہید نہ ہوتے تو امام کے بعد، حسین کے بعد منصوص من اللہ امام علی اکبر ہوتے۔ بہت بڑا جملہ تھا۔ کہا کہ اگر علی اکبر کربلا میں شہید نہ، امام خمینی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، حوالہ میں دوں گا، کہ اگر کربلا میں علی اکبر شہید نہ ہوئے ہوتے تو علی اکبر امام حسین کے بعد منصوص من اللہ امام ہوتے۔ وہ اس عارف باللہ کے جملے ہیں جس کے عرفان پہ ہزاروں عرفان قربان ہے۔ یہ کسی ایرے غیرے جاہل ان پڑھ اور کسی گلی کوچے کے آوارہ انسان کا جملہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پلے نہیں پڑا ہے تو ہم اپنے ذہن کو دوش دے سکتے ہیں، خمینی کے ذہن کو دوش نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ جملہ میرے پلے نہیں پڑ رہا ہے تو یہ میرے ذہن کی کوتاہی ہے، اس لیے کہ جب تطہیر میں امام صادق علی اکبر کو لے آئے تو اب یہ گنجائش خود امام صادق نے دیا ہے کہ وہ امام خمینی اتنا بڑا جملہ اکبر کے لیے کہے۔ اور سنیں، ام سلمہ جب آئیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ اب ملائیے اکبر کے فضائل کو۔ نبی کی بیوی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، نبی کی بیوی ام المومنین جب یہ کہہ رہی ہے چادر میں آ جاؤں، نبی نے کہا تم خیر پہ ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چادر میں آ گئی تو آیت تطہیر میں تمہارا شمار ہو جائے گا، لہذا تم خیر پہ ہو، چادر کے باہر رہو۔ اور علی اکبر کو چھٹے امام اس چادر کے اندر لا رہے جہاں سے ان میں سلمہ کو نکالا گیا، امام صادق اکبر کو لا کے وہاں رکھو۔ اس منزل پہ امام صادق لا رہے جہاں ام سلمہ کو کہا گیا آپ خیر پہ آئے مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ اور سنیں اکبر کے معصوم ہونے کا، اکبر امام نہیں تھے لیکن معصوم صفت تھے۔ رسول اللہ کے امامے کے بارے میں تو سنا ہے نا، یا اس میں بھی کوئی مغالطہ ہے؟ عصری کے بارے میں سنا ہے یا اس میں بھی کوئی نہیں ہے؟ تو پھر بھائی مطالعہ بڑھائیے۔ 3 چیزوں کے بارے میں لڑائی ہوئی تھی نا، جناب عباس ابن عبد المطلب نے 3 چیزوں کے بارے میں کیا کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا۔ یا تو رسول کا گھوڑا مجھے دیجئے، فیکٹ ہے نا، آپ بولیے فیکٹ ہے نہیں، آپ سے میں دلیل، تاکہ یہ اس کا میں یہ نہ سمجھو کہ شاید صرف یہ واقعہ مجھے کو پتا، آپ کو ہی پتا۔ کس چیز کا دعویٰ کیا تھا؟ تلوار کا، امامے کا، گھوڑے کا، کہ وراثت میں مجھے یا تو تینوں دو یا تینوں میں سے کچھ ایک دو۔ یہ نزاع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو علی نے کیا کہا تھا؟ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ بھائی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تلوار ہے آپ لے اٹھا لیجئے، یہ امامہ ہے آپ سر پہ رکھ لیجئے، یہ گھوڑا سامنے بندھا ہوا آپ لے جائیے، سیر سواری کیجئے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب جب آگے بڑھے، تلوار کو اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا، لیکن اسی تلوار کو امام حسن نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ امام حسین نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ علی نے تو اٹھایا ہی، لیکن ان دونوں میں اٹھایا۔ یعنی کیا مولا نے ثابت کرنا چاہا کہ اس تلوار کو وہی اٹھائے گا جو معصوم ہوگا؟ چلیے تلوار تو نہیں اٹھا، امامہ رکھ لیجئے، تو کپڑے کا ہے، یہ تو لوہے کا بھی نہیں ہے، یہ تو ہلکا، اٹھائیے رکھ لیجئے۔ امامہ اٹھایا،
لیکن اٹھا نہیں، سر پہ رکھا تو سنبھالا نہیں گیا، فوراً رکھ دیا، کہا کہ نہیں یہ امامہ میرے لائق نہیں، لیکن امام حسین نے اس امامے کو پہنا کہ نہیں؟ جب آخری خطبہ دیا تو کیا کہا؟ جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا، جو نہیں پہچانتا ہے پہچان لے، یہ عبا میرے دوش پہ رسول اللہ کا ہے، یہ امامہ میرے سر پہ رسول اللہ کا ہے۔ تو حسن نے بھی امامہ پہنا، کوئی مشکل نہیں، حسین نے بھی پہنا، کوئی مشکل نہیں، اکبر، علی اور جناب مولا کائنات نے بھی پہنا، کوئی مشکل۔ تیسری چیز تھی عقاب۔ ذوالجناح تھی جو بچپنے میں امام حسین کو گفٹ کیا گیا تھا، اس کا بھی پورا واقعہ ہے کہ جب ذوالجناح گفٹ ہوا ہے تو امام حسین نے کہ جو بچپنے میں کسی کے قابو میں نہیں آتا، جیسے امام حسین نے اس کے لجام کو پکڑا ہے، سر ایسے خم کر دیا جیسے کہ کتنے دن کا یارانہ ہے، سم ایسے جھکا دیا جیسے کتنے دنوں سے حسین سے جان کا ہے، اور امام حسین کو اسے ہدیہ کر دیا گیا۔ دوسرا گھوڑا تھا عقاب، جو رسول اللہ کے میراث پہ چھوٹا تھا۔ عقاب یہ کون تھا؟ عبد المطلب کو روم کے بادشاہ نے گفٹ کے طور پہ دیا تھا کہ تم جا کے اپنے پوتے کو میری طرف سے کچھ ہدیے اور یہ گھوڑے دے دینا۔ روم کا سب سے بہترین گھوڑا عقاب۔ جب عبد المطلب روم پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد روم کے بادشاہ نے جب اظہار خیال کیا اور کرتے کرتے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اور میں نے اس کے بارے میں جو ہے اپنی پرانی کتابوں میں ہی پڑھا ہے، تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے بلکہ پیدا ہو چکا ہے، وہ میرا پوتا ہے۔ تو روم کے حاکم نے کہا اچھا، تو کہا انہوں نے تاکید کی کہ دیکھیے یہود و نصارہ سے اس خبر کو چھپا کے رکھیے گا، اس لیے کہ وہ طاق میں ہے کہ آپ کے بچے کو ضرر پہنچائے۔ وہی شام والا واقعہ کہ جیسے شام میں راہب نے کہا تھا، بے نہیں، وہی روم کے بادشاہ نے کہا۔ عبد المطلب نے کہا کہ وہ باحفاظت ہے۔ اب اس کے بعد سے تحفے دیے، لے کے یہ آ گئے۔ عقاب رسول اللہ اس پہ سواری کرتے تھے۔ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو گئے، آخری عمر تک نہ اس کا دانت ٹوٹا اور نہ کبھی اس کی طاقت میں کمی آئی، یعنی جس کا تس رہا۔ یہ رسول کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ رسول کے بعد وہ عقاب ہے۔ عباس ابن عبد المطلب نے کہا مجھے یہ چاہیے، مولا نے کہا جا لے جا، تلوار تو اٹھی نہیں، امامہ تو پہن نہیں پایا، اب یہ گھوڑا ہے میراث میں چاہیے، لے جا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوا، جب تک سوار رہا گھوڑا میرے قابو میں نہ رہا، یہاں تک کہ مجھے مجبوراً اترنا پڑا۔ اب اسی عقاب پہ علی نے بھی سواری کی، آرام سے سواری دی۔ اسی عقاب پہ حسن نے سواری کی، حسن کو صحیح سے سواری کیا۔ اسی عقاب پہ حسین سوار ہوئے صحیح سے، یعنی مولا نے تینوں منزل میں بتایا امامہ وہی پہنے گا جو معصوم ہوگا، تلوار وہی اٹھائے گا جو معصوم ہوگا، گھوڑے پہ وہی سوار ہوگا جو معصوم ہوگا، اس لیے کہ یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ اب جا کے تاریخ میں دیکھو، تاریخ میں دیکھو کہ اکبر کربلا میں جس گھوڑے پہ گئے تھے اس گھوڑے کا نام عقاب ہے۔ اکبر نے سواری کر کے بتا دیا کہ جس طرح میرا بابا گھوڑے پہ قابو پا سکتا ہے اکبر بھی پا سکتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، کس گھوڑے پہ؟ جس پہ صرف معصوم سوار ہو سکتا تھا۔ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے اکبر نے بتا دیا میں زیادہ معصومین میں سے تو نہیں ہوں، لیکن اس منزل پہ ہوں کہ جس طرح میرا بابا اس گھوڑے کی سواری کر سکتا ہے اکبر بھی کر سکتا ہے۔ اور امام صادق کی حدیث نے اور زیارت نے ہمیں خود ساتھ دیا اور مجھے یہ مدد کی کہ ہاں اکبر معصوم نہ تھے مگر معصوم صفت تھے، اتنے معصوم صفت، اتنے معصوم صفت کہ پوری دنیا میں کسی نے بھی اس حیات میں کوثر کا پانی نہیں پیا، تنہا اکبر نے ابھی حیات باقی تھی کوثر کا جام پیا۔ یہ مصائب کے پہلو نہیں، فضائل کے پہلو ہیں کہ اکبر نے کب جام کوثر پیا؟ جب ابھی رمق جان باقی ہے۔ اور کیا بابا سے کہا کہ بابا نانا نے مجھے کوثر کے پانی سے سیراب کر دیا ہے۔ اکبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوثر کا پانی یا تو معصوم زمین پہ رہ کے پی سکتا ہے یا پھر اس کا یہ بیٹا اکبر زمین پہ رہ کے پی سکتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آگے ہونے کا اشارہ ہو رہا ہے۔
لہٰذا اکبر معصوم نہیں مگر معصوم صفت تھے. اس گھوڑے پہ سوار ہوئے جس پہ معصوم ہوتے تھے. امام صادق نے معصوم کہہ کے خطاب کیا. آیت تطہیر میں لا کے علی اکبر کو شامل کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مولا کہہ کے مخاطب کیا. یہ چند وہ فضائل ہیں کہ جس پہ صرف غور کیا جائے کہ امام وقت اکبر کو مولا کہہ کے پکار رہا ہے. مولا بمانے سردار ہے، مولا بنانے حق تصرف رکھنے والا ہے، مولا بمانے ولی ہے. تب سمجھ میں آئے گا کہ اس اکبر کا کتنا مقام ہے، اس اکبر کا کتنا مرتبہ ہے. خلقن و خلقن. امام نے کیا کہا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے یہ؟ صرف غور کیجئے اور فکر کیجئے، نہ داد نہ تحسین، کہ اکبر کا کتنا مقام ہے کہ امام حسین نے کیا کہا؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ. خلقاً کوئی اکبر کا کمال نہیں ہے، یہ بات میں بھی کہہ رہا ہوں. اکبر کا شبیہ پیغمبر کی شکل میں خلق ہونا اکبر کا کمال نہیں تھا، یہ خدا کا کمال تھا کہ اس نے اکبر کو اس شکل میں پیدا کیا. لیکن خلقاً و منطقاً یہ اکبر کا کمال تھا کہ اپنے آپ کو نبی بنا کے دکھا دیا. میں نبی ہوں، بولنے میں بھی نبی ہوں، اخلاق میں بھی نبی ہوں، چلنے میں بھی نبی ہوں، بولنے میں بھی نبی ہوں. خلقاً تو یہ اللہ کا اختیار تھا، اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے خلق کیا شبیہ پیغمبر. لیکن خلقاً یہ اکبر کا کمال تھا، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس منزل پہ ثابت قدم رکھنا جو منزل سید الانبیاء کی تھی، یہ ہماری فکر سے بھی بالا بات ہے. منطقاً رسول کی طرح بولتے تھے اور خلق ہوئے رسول کی طرح. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ خود امام حسین کہہ رہے کہ خلقاً. رسول ائمہ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ ائمہ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ نوری مخلوق ہے نا. اور امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقاً برسولک. جیسے رسول پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی علی اکبر پیدا ہوئے ہیں. یعنی جس مادے سے رسول کی خلقت ہوئی ہے اسی مادے سے علی اکبر کی خلقت ہوئی ہے. اور اپنے فکر کو اور بالا لے جائیے. کب رسول کی خلقت ہوئی ہے؟ کنتو نبیًا آدمہ بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. اور اکبر پیدا کس طرح ہوئے؟ جس طرح نبی کی طرح. جیسے نبی پیدا ہوئے ویسے اکبر. اب اندازہ لگائیے نبی کب پیدا ہوئے. اس سے آگے جملہ نہیں کہوں گا. صلوات پر محمد وآلہ. خلقاً و خلقاً. خلق کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے شکل کا ہے تو شکل تو باپ کی بن سکتی ہے مگر عادت اور اطوار باپ کے جیسا بنانا باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تربیت باپ دے گا لیکن اچھا اور برا بننا یہ صرف بیٹے کے اختیار میں ہے. لیکن علی اکبر نے اپنے باپ کی لاج رکھی ہے کہ وہی خلق اور وہی طور طریقہ اختیار کیا جو پیغمبر کا تھا، وہی کردار اختیار کیا جو پیغمبر کا تھا. اب جتنے پیغمبر کے فضائل اتنے اکبر کے فضائل. اس لیے کہ حسن شبیہ پیغمبر ہیں مگر ادھورے. اب یہ بھی کوئی شاید ہضم نہ ہوگا. حسن شبیہ پیغمبر ہیں مگر ادھورے صرف سخاوت کے اعتبار سے، اور حسین شبیہ پیغمبر ہیں وہ بھی ادھورے شجاعت کے اعتبار سے. جب حسنین ملیں گے تب جا کے ایک شبیہ پیغمبر بنے گا، اور اکبر طلحہ شبیہ پیغمبر ہے. فاطمہ شبیہ پیغمبر صرف چلنے میں، فاطمہ شبیہ پیغمبر صرف چلنے میں، لیکن اکبر شبیہ پیغمبر چلنے میں بھی، بولنے میں بھی، اٹھنے میں بھی، چیکھنے میں بھی، بات کرنے میں. مل کے جس پیغمبر کی شبیہ بنیں گے اکبر طلحہ اس پیغمبر کی شبیہ ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. یا ایک اور جملہ کہہ دوں، آدم سے لے کر علی تک
جس کی کوئی شبیہ نہ بن سکا، آدم علم کے باوجود شبیہ پیغمبر نہ بن سکے، نوح آدم ثانی کے بعد شبیہ پیغمبر نہ بن سکے، موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پہ کلیم اللہ ہونے کے باوجود شبیہ پیغمبر نہ بن سکے، عیسیٰ مردے کو زندہ کرنے کے باوجود شبیہ پیغمبر نہ بن سکے، علی ولی اللہ ہونے کے باوجود شبیہ پیغمبر نہ بن سکے۔ یہ تنہا امتیاز دنیا میں فقط علی کے بیٹے اکبر کو ملا، جو ہر اعتبار سے شبیہ پیغمبر، چلنے میں شبیہ پیغمبر، بولنے میں شبیہ پیغمبر، دیکھنے میں شبیہ پیغمبر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چونکہ پرچی آ گئی ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو یہی تمام کر رہا ہوں۔ البتہ جس حساب سے لکھا ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، ہندی پڑھ لیتا ہوں، لیکن لکھا ہے کہ حدیث لمبی پڑھنا بلکہ کم ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ وہی ہے کہ روکو مت جانے دو، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ پہلے یہ بات تھی۔ اچھا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ جملہ ہے نا، روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو، وہی ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس گھوڑے کی سواری کی جسے پیغمبر کرتے تھے، اس تلوار کو اٹھایا جسے پیغمبر اٹھاتے تھے، اور اس منزل پہ تھے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ صرف امام صادق کے جملے پہ غور کیا جائے کہ آپ میرے مولا ہیں اور میں آپ پہ سلام کر رہا ہوں، اندازہ ہو جائے گا وہ منصوص من اللہ ہے، کسی کے وہ غلام نعوذ باللہ نہیں ہے، لیکن وہ امام اس کے سرہانے آ کے یہ جملہ کہہ رہا، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ علی اکبر ہر اعتبار سے کامل و اکمل تھے۔ ایک یہودی کا واقعہ ہے کہ اس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور کہا کہ تو عنقریب مسلمان ہونے والا ہے، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ خود نبی عیسیٰ اس کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم نے جس نبی کی آنے کی بشارت دی تھی وہ نبی ظہور کر چکا ہے، اب تم پہ واجب ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں ہی آخری نبی کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن اشتیاق ہوا کہ اب میں جا کے اس نبی کا دیدار کروں کہ جس نبی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ آئے تو ان کے ساتھ وہ پیغمبر بھی آئے، کہا کہ اب یہ میرے بعد سید الانبیاء ہیں، اب یہ تیرے آقا ہیں، تیرے مولا ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے پیغمبر ہیں۔ وہ یہودی جو ہے وہیں خواب میں کلمہ پڑھتا ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب وہ اپنے زیادہ راہ کو باندھتا ہے اور مدینے آنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن تاخیر ہو جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں اسے مدینے آتے آتے۔ جیسے ہی وہ مدینے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ نبی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کہا کہ نہیں میں نے زیارت کی ہے، کیا تو نبی کو جانتا ہے؟ کہا کہ ان کا چہرہ میرے ذہن میں ہے، کہا کہ نبی تو جا چکے ہیں، کیا تو پہچان لے گا کہ یہ نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل میں نے دیکھا ہے کہ میں نبی ہیں، عیسیٰ آئے تھے انہیں بھی دیکھا، ان کے ساتھ یہ آئے تھے انہیں بھی دیکھا۔ کہا پہچان لے گا؟ کہا ہاں، بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اکبر نے مسجد میں قدم رکھا وہ کھڑا ہو گیا، قسم خدا کی اسی کو میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ شکلاً بھی پیغمبر تھے، سیرتاً بھی پیغمبر تھے۔ دیکھیے سیرتاً بہت بڑی بات ہے، ہم اور آپ سن لے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ میں کہہ دے رہا ہوں اور آپ سن لے رہے ہیں۔ یہ کہا جائے کہ مولانا کا بیٹا ہے تو ضروری نہیں کہ سیرت مولانا جیسی ہو۔ عالم کے آیت اللہ کے بھٹکے ہوئے میں بہت سارے لسٹ بنا سکتا ہوں۔ زید نار آپ جا کے گوگل کیجیے، لکھیے اور دیکھیے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے
جنہیں زید نار کہا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا ہے۔ 7ویں امام کے بیٹے جناب زید نے، یہ امام وقت کا بیٹا تھا۔ 8ویں امام نے بد دعا بھی کی ہے اور کہا قسم خدا کی جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کروں گا۔ زید نار کس کا بیٹا؟ معصوم کا بیٹا، خون معصوم کا، دودھ پیا ایک محترم ماں کا، سگا بھائی امام، دادا امام، چچا امام، بھائی امام۔ لیکن کیا ہوا، بصرے میں کتنے لوگوں کو اس نے، ابن تبا ایک شخص تھا، اس سے مل کے جو ہے بصرے میں کئی مسلمانوں کو جلایا، امام بڑے ناراض ہوئے۔ عبداللہ ابن افتح 6 امام کے بیٹے، زندگی بھر امام ناراض رہے اس سے، وہ ہمیشہ امام کے اعتقاد کے خلاف چلتا تھا۔ پڑھیے، یہ سب سیرت ائمہ میں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام کا بیٹا ہونا اس کا مطلب ہے کہ اب وہ معصوم ہوگا، نہیں، امام کا بیٹا بھی کبھی کبھی بہک جاتا ہے، امام کا خون ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جناب عبداللہ ابن افتح کے بارے میں پڑھیے کہ آخری وقت تک وہ امام ان سے ناراض رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک دین قائم کیا جسے دین افتحیہ کہتے ہیں۔ تاکہ دیکھیے 10ویں امام کے بیٹے، سب کو نام پتہ ہوگا، کیا نام ہے؟ جعفر کذاب، مشہور ہے جعفر کذاب، جھوٹے جعفر، تو اب گوگل پہ سب موجود ہے، یہ سارے نام آپ جو میں بتا رہا ہوں۔ معصوم کا بیٹا ہے، منصوص من اللہ کا بیٹا جعفر۔ کون کہ جب آخری امام اپنے بابا کی میت پہ نماز پڑھنے آئے، جعفر نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا، امام آخر نے ان کے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیا، کہا نہیں، امام وقت پہ صرف امام وقت نماز پڑھائے گا، معصوم پہ صرف معصوم نماز پڑھائے گا، آپ معصوم نہیں ہیں، پیچھے ہٹیے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ جعفر کذاب، یہ 3 میں نے کیریکٹر بتائے ہیں، جا کے دیکھیے گا کہ یہ نہیں کہ وہ معصوم کا بیٹا تھا اکبر تو اس لیے اکبر بن گیا، سیرت کو بنانا پڑتا ہے۔ معصوم کا بیٹا عباس تھا تو عباس بن گیا، یہ نہیں ہے، سیرت بنانا پڑتا ہے۔ عباس نے اپنے آپ کو عباس بنایا ہے، اکبر نے اپنے آپ کو اکبر بنایا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ نہیں کہ عباس پیدا ہوئے تھے تو عباس تھے، اکبر پیدا ہوئے تھے تو اکبر تھے، نہیں، اطاعت کی منزل اس معراج تک لے گئے اکبر، اس معراج تک لے گئے کہ امام صادق نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق کے لیے جہاد کیا ہے اور حق کی راہ میں قربانی دی ہے۔ انہوں نے اپنا کیریکٹر بنایا ہے، تعمیر کی ہے۔ اکبر شبیہ پیغمبر تھے مگر کردار اپنا انہوں نے اپنے بلبوتے پہ بنایا ہے۔ اکبر اپنے بلبوتے پہ بنے ہیں، کیریکٹر اپنے بلبوتے پہ لائے ہیں۔ ان کے ایک کیریکٹر میں سے ان کا نام ہے ناری القرا۔ اکبر کا ایک تخلص ہے ناری القرا، آگ کو روشن کرنے والا۔ ناری القرا، قریے میں آگ کو جلانے والا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جناب علی اکبر کے گھر کے اوپر امام حسن کے بعد مسلسل آگ جلتی رہتی تھی، چھت کے اوپر ہمیشہ جناب علی اکبر کے آگ جلتی رہتی تھی، اور اس کی لویں اتنی تیز ہوتی تھی کہ پورے مدینے کے اطراف میں جتنی سڑکیں تھیں وہاں سے اس لو کو دیکھا جاتا تھا، اور جو مسافر گزرتا تھا، چونکہ عرب میں یہ دستور ہے، ہمارے یہاں دیکھ چڑھی ہو تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں لگتا ہے کہ یہاں کیا ہے، باہر سے اندازہ تو ہو ہی جائے گا نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی کبھی کبھی ہوتا تھا عرب میں، دھواں اٹھتا تھا تو دعوت پہ دلیل ہوتی تھی، دھواں اٹھ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ دعوت ہے۔ ویسے ہی عرب میں اگر کسی کے گھر کے اوپر آگ جلایا جاتا تھا تو وہ اس طرف اشارہ ہوتا تھا یہ کسی کا گھر ہے جو سخی ہے اور اس نے مہمانوں کے لیے آگ جلا رکھی ہے۔ یہ کوئی سخی کا گھر ہے، اور مسافر بغیر پوچھے اس گھر تک آتا تھا، دیکھتا تھا دروازہ کھلا ہے، وہ دسترخوان پہ بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، زیادہ سفر لیتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اتنا کھانا کھلایا اکبر نے، اتنی مہمان نوازی کی اکبر نے، اتنی کی کہ اسے مدینے والے ناری القرا کہنے لگے، یہ اسی حسن کا بیٹا ہے، یہ اسی حسن کا بھتیجا ہے جس نے اپنی آغوش میں پرورش کی۔ اور امام حسن بتا گئے کہ میرے جانے کے بعد نا امید نہ ہونا، میرا دسترخوان اکبر کی صورت میں چلتا رہے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔
یہ معصوم نہیں تھے لیکن معصوم صفت تھے. فضائل کو ہضم کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی کیجئے، اس لیے کہ جہاں نور ہوتا ہے صرف وہاں اجالا نہیں ہوتا ہے، اطراف میں بھی اجالا ہوتا ہے. تو جس کے گھر میں 14 نور جل رہے ہو، کیا فقط وہ نور وہیں تک محدود رہے گا یا اس کی اولاد تک بھی پہنچے گا؟ اگر حسن سخی تھا اس کا بیٹا بھی سخی، اگر حسین شجاع اس کا بیٹا بھی شجاع. جہاں چراغ جلے گا وہیں تک نہیں، اطراف میں بھی روشنی جائے گی. بھائی جس گھر سے ہم نے سخاوت سیکھی ہو، جس گھر سے ہم نے شجاعت سیکھی ہو، اس گھر کے فرزند کا کیا کہنا؟ لہٰذا اکبر نے اسی سیرت کو ادامہ دیا جو حسن کی سیرت، اور وہ منزلت و مقام پایا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام حسین کسی شہید کے ساتھ ساتھ نہیں چلے ہیں سوائے علی اکبر کے. اور ابھی یہ 3 دن کے تھے کہ جناب زینب نے انہیں ہدیے کے طور پہ امام حسین سے لے لیا تھا. بتاتے کہ امام حسین اور جناب زینب کا گھر ایک ساتھ ملا ہوا تھا، صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا. اس میں بھی بتاتے کہ بیچ میں در تھا کہ زینب کو باہر سے حسین کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی در سے اندر ہی اندر جو ہے وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی. کافی دن ہو گئے جناب زینب کی شادی ہوئے، گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، اور امام حسین کے ہاں دوسری اولاد پیدا ہو چکی تھی. اور عرب کا دستور ہے کہ جب بھائی کے گھر ولادت ہوتی ہے تو بہنیں نیک مانگنے جاتی ہیں. ہم اپنی زبان میں عیدی کہہ لیں کہ عیدی مانگنے جاتی ہیں. جناب زینب بھی گئی ہیں کہ بھیا آج میں پیسے کی صورت میں نیک نہیں لوں گی، آج میں کسی دنیاوی مال و زر کی صورت میں نیک نہیں لوں گی، مجھے تو آپ کا یہ بچہ علی اکبر چاہیے، اس لیے کہ میرے گھر ابھی تک بچوں کی آواز سے سونا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو مجھے ہدیہ کریں، اس لیے کہ سید سجاد کو تو نہیں مانگ سکتی کیونکہ وہ امام وقت ہے، اس کے پرورش کو تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن علی اکبر ہے جو غیر معصوم ہے، اسے میرے حوالے کریں، میں اس کی پرورش کروں گی. اور بتاتے ہیں کہ اس وقت جناب امام حسین نے اکبر کو دے دیا. اس دن سے لے کر کربلا تک ساری پرورش کی ذمہ داری جناب زینب نے اکبر کی سنبھالی. اب مدینے میں کوئی بھی اکبر کو دیکھتا تھا تو حسین کا بیٹا نہیں کہتا تھا، کہتا تھا یہ تو زینب کا بیٹا ہے. اور ہمیشہ اکبر جناب زینب کے ساتھ ساتھ رہے. ابھی علی اکبر علیہ السلام کا تابوت برآمد ہونا ہے. خدا تمام جوانوں کو سلامت رکھے اور وہی جذبہ عنایت کرے جو اکبر کا جذبہ تھا. ہمارے اندر بھی شہادت کے جذبے کو عنایت کرے کہ ہم بھی کسی نہ کسی دن اس دین اسلام پہ اپنی جان کو قربان کر دیں. اس لیے کہ یہ تابوت اسی لیے اٹھ رہا ہے جو ہمیں درس دے رہا ہے. اے جوانوں، اگر وقت کا امام تم سے مدد مانگے تو کبھی اپنے پیٹھ کو مت دکھانا، اس لیے کہ جس طرح میں نے امام وقت کی مدد کی ہے، تمہارے سامنے بھی ایک امام ہے جو اپنے مدد کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے گا. جس طرح میرے ماں باپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تیرا امام وقت بھی تجھ سے مدد کا طلبگار ہو تو ایسے ہی جان دینا جیسے اکبر نے اپنی جان دی ہے. دعا کرے اسی وقت، دعا کرے اس فرش عزا پہ، اکبر کی قسم کھائے اور اکبر کا واسطہ دے کے حسین سے دعا کرے، اے مولا حسین آپ کو اکبر کا واسطہ ہے کہ ہم سب کی زندگی شہادت کے ساتھ ختم ہو. ہم سب کی زندگی کا ایک ایک قطرہ خون کا شہادت کے نام پہ لٹ جائے، آپ کی راہ میں بکھر جائے، آپ کے نام میں بہہ جائے. ہاں زدارو امام اکبر کو لے کر میدان قتال کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکبر کے عرفان کا وہ جملہ کہ جب ایک مقام زبالہ پہ امام حسین اونٹ کی پشت پہ یا گھوڑے کے زین پہ بیٹھے ہوئے آگے جا رہے تھے کہ ان کی نیند لگی ہے، گھوڑا چل رہا ہے اور امام کی نیند لگ گئی. پیچھے پیچھے علی اکبر کا گھوڑا ہے کہ ایک بار امام خواب سے بیدار ہوا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صدا علی اکبر نے سنی. کہا بابا یہ بے موقع کلمہ استرجا پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ بیٹا میں خواب میں تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ موت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور ہم آگے آگے جا رہے ہیں. تو اکبر نے عرفانی ایک جملہ کہا، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ایک بار امام نے کہا بیٹا ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تب اکبر نے کہا بابا اب پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. ہاں زدارو یہ اکبر کا عرفانی جملہ تھا. اور اس کے بعد سے یہ سواری کربلا تک آ گئی ہے، کربلا تک آ گئی ہے.
رات بھر علی اکبر اپنے ماں کے خیمے میں ہے. اب وہ آخری وقت ہے کہ جس کا سب کو انتظار ہے. اکبر بھی بابا کے پاس آئے ہیں. بابا اب یہ لال اپنے آپ کو آپ پہ قربان کرنا چاہتے. یہ جملہ کہنا سخت ہے، لیکن کسی اس باپ سے پوچھے کہ جس کا جوان بیٹا مر گیا ہے. جناب ہاجرہ کا نام سنا ہوگا. جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کی ماں. ابھی جناب ابراہیم نے چھری رکھی تھی اور ہلکی سی چھری کی فقط گردن پہ داغ پڑی تھی، اور جناب اسماعیل کو لے کر جناب ابراہیم ہاجرہ کے گھر میں گئے. سارے ماجرے کو بیان کیا. کہا آپ کہاں گئے تھے؟ بڑی تاخیر ہو گئی. کہا حکم پروردگار تھا، بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا تھا، لیکن دمبا آیا، دمبا ذبح ہو گیا. کہا بیٹے کو ذبح کر لے. ایک بار جناب حاجرہ بتاتے ہیں وہاں سے جست کرتی ہے اور اپنے بیٹے کے قریب جاتی ہے. دیکھتی ہیں گردن پہ فقط چھری کا نشان ہے، نہ خون بہا ہے نہ کچھ. وہ بے ہوش ہوئی اور امام صادق فرماتے ہیں اسی بے ہوشی میں ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. میں کہوں گا ہاجرہ، ارے ذرا لیلا کے دل سے پوچھو جس نے 11 محرم کو اپنے بیٹے کے پامال لاش کو دیکھی ہے. بابا اجازت دیجئے مجھے مرنا ہے. امام نے کہا کہ میرے لال رو لیجئے، اللہ دارو رو لیجئے. اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کو جو غم سب سے زیادہ رلاتا ہے وہ علی اکبر کا غم ہے. ملا مازندرانی کا واقعہ مشہور ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ کہ شب عاشور جب ملا مازندرانی کربلا میں گیا اور نوحے کی ڈائری اس نے نکالی تو کہا کہ مولا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کا نوحہ پڑھوں، اصغر کا پڑھوں کہ قاسم کا پڑھوں کہ اکبر کا پڑھوں کہ آپ کے پامال لاش کا لاشا پڑھوں یا زینب کے عریا چادر کا. ملا مازندرانی کہتے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شب عاشور ہے، حسین کے روضے پہ کس کا نوحہ پڑھوں. کہ ایک بار ملا عباس کہتے مولا میں آنکھ بند کر کے یہ ڈائری کھول رہا ہوں، جس کا نوحہ نکلے گا اس کا میں ماتم پڑھ دوں گا. ایک بار انہوں نے آنکھ بند کیا زری کے سامنے، نوحے کے بیاس کو جو کھولا علی اکبر کا نوحہ نکلا. کہا مولا اکبر کا نوحہ نکلا ہے. ملا مازندرانی اکبر کا نوحہ پڑھنے لگے. نماز کا وقت ہوا. صبح کو اپنے مہمان سرا میں ملا مازندرانی گئے. دیکھتے ہیں کہ خواب میں امام وقت آیا ہے، امام حسین آئے. کہا اے ملا مازندرانی میں 3 کام کی وجہ سے آیا ہوں. کہا مولا کس وجہ سے؟ کہا پہلا یہ کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. اور دوسرا امام نے کہا ملا مازندرانی جب تم مازندران جانا نا تو وہاں ایک شخص ہے اس سے میرا سلام کہنا. مولا اتنے پورے شہر میں آپ ایک شخص کو سلام کر رہے ہیں، وہ کیوں؟ امام نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے. اے ملا جب جانا اسے میرا سلام کہہ دے. اب اس کے بعد سے کہتے امام تیسرا جملہ ملا مازندرانی اب جب شب عاشور جب تو شب جمعہ کربلا میں آنا تو سب نوحے پڑھنا، اکبر کے نوحے نہ پڑھنا، اس لیے کہ شب جمعہ میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے. ارے تو جو اکبر کا نوحہ پڑھ رہا تھا میری ماں بار بار غش میں جا رہی تھی. آزادارو یہ اکبر کی مجلس ہے، یقیناً فاطمہ یہی کہی ہوگی اے بی بی ہماری عزاداری کو قبول کرو. عزادارو اس کے بعد سے امام کہتے ہیں بیٹا اکبر جس نے تجھے پالا ہے، چند جملے اور سن لے اس سے جا کے اجازت لو. اکبر جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے پھپھی اماں ایک سوال ہے. کہ میرے لال آپ تو خدا علم ہیں، آپ کو کس بات کی پرواہ ہے، آپ کون سا سوال پوچھنے آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں اماں آپ کو جواب دینا ہے. جناب زینب نے کہا میرے لال بتا کون سا سوال ہے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھپھی اماں ایک سوال ہے کہ آپ افضل ہیں یا میری دادی افضل ہے؟ پھپھی اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی فاطمہ زہرا افضل ہے؟ ایک بار زینب تعظیماً بیٹھ گئی. میرے لال یہ کیسا سوال ہے؟ ارے میری ماں اس پہ میری جان کو جانے قربان.
اس کے بعد سے سوال کیا کہ اماں یہ بتائیے آپ کا لاڈلا افضل ہے یا دادی کا لاڈلا افضل ہے؟ ایک بار زینب نے کہا یقیناً میری ماں کا لاڈلا۔ اے پھوپھی اماں، ارے اپنے لال کو دادی کے لال پہ قربان، زینب نے سینہ پیٹ لیا۔ اے میرے لال، ارے عجیب طریقہ اختیار کیا، شاید اگر تو مجھ سے مستقیم اجازت مانگتے۔ زینب پڑ جاتی، علی اکبر کو اجازت دی گئی، علی اکبر میدان قتال میں جا رہے ہیں۔ ہاں زادارو رو لیجئے، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جس کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا، زیارت کے لیے دعا مانگنا۔ یہ 40 کے ایام چل رہے ہیں، مولا خوش نصیبوں کو بلا لیا، مولا ہمیں بھی 40 پہ کربلا جانا ہے۔ اے مولا، ارے ہماری قسمت میں بھی زیارت لکھ دے۔ جب آنسو نکلے تو کربلا کے زیارت کے لیے دعا مانگنا۔ ہاں زادارو اکبر آئے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک بار چلنے لگے ہیں۔ امام نے کہا بیٹا آہستہ چلنا، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ مطابعت کروں۔ اکبر چل رہے تھے، حسین بھی چل رہے تھے، آہستہ آہستہ اکبر کا گھوڑا تیز ہونے لگا۔ امام نے کہا میرے لال آہستہ کر دے۔ اس کے بعد سے آخری ودا لیا، اکبر نے گھوڑے دوڑائے، لیکن اچانک محسوس ہوا کوئی آتے آتے گر گیا۔ ایک بار دیکھا 57 برس کا بوڑھا باپ اکبر گھوڑے سے جس لگاتے ہیں۔ اے بابا، ارے آپ نے اجازت دے دی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لگائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزادہ رولے پتہ نہیں، شاید یہ اکبر کا آخری ماتم ہو، محشر میں یہ ماتم کرنا نصیب ہو۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، آپ کے جوانوں کے تمام مشکلات کو آسان کرے۔ اے بی بی، ان جوانوں پہ نظر کرم کرنا۔ آزادہ اکبر میدان قتال میں گئے ہیں، میدان قتال میں گھمسان کی لڑائی لڑی ہے کہ ایک بار اب ماں کی اہمیت کو امام حسین نے اجاگر کیا۔ جملہ سنیں گے، امام خیمے کے قریب آئے ہیں اور آواز یہ فضا ذرا ام لیلہ سے کہہ دو کہ علی اکبر کے پلٹنے کی دعا کر دے۔ ایک بار ام لیلہ مسلح پہ گئی ہوگی، عجب نہیں آواز دیا ہوگا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، علی اکبر کو دوبارہ ابھی یہ جملہ نکلانا تھا۔ اکبر واپس آئے ہیں اور کہا بابا، کہا اللہ اکبر، ماں کی دعا کو خدا نے قبول کیا۔ میرے لال تیری زیارت کا مشتاق تھا، اکبر کو کلیجے سے لایا ہے۔ اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا اگر ہو سکے تو تھوڑا پانی دو، لیکن امام نے اپنی زبان کھولی۔ اکبر اپنی زبان کو میرے ذہن میں رکھو، جیسے ہی رکھا اکبر نے اپنی زبان کو کھینچ لی۔ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ رہے ہیں۔ دوبارہ اکبر میدان قتال میں گئے ہیں، میدان جنگ میں گئے ہیں۔ بتاتے ہیں گھمسان کی لڑائی لڑی ہے، تقریباً 200 افراد کو اکبر نے تہہ تیگ کیا کہ ایک بار حسین نے ایک خرمے کے درخت کاٹ لیا، اکبر کے پشت میں جو نیزہ مارا، اکبر زمین پہ سنبھل نہ پائے۔ بابا کو آواز دی، بابا حسین آئیے، اکبر کا آخری سلام۔ اکبر کے لیے اب امام حسین چلے، بس ہزادار و مجلس تمام ہے۔ امام اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں، اکبر کی لاش پہ اس کے بعد سے نیزے کو نکالا ہے۔ کہا میرے لال آخ کوئی وصیت، بل مجلس تمام ہے، تابوت آنے والا ہے، جب کاندھا دینا تصور کرنا، ارے یہ اس کا جنازہ ہے جو خیمے میں نہیں گیا، ایک عباس کا جنازہ، ایک اکبر کا جنازہ، اور امام نے اسی لیے بچوں کو بلایا تھا، آؤ اکبر کا جنازہ، اس لیے کہ اکبر کے جنازے کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حسین اگر ایک ہاتھ سنبھال رہے تھے، دوسرا ہاتھ گرتا تھا، سینہ اٹھاتے تھے، سر لڑک جاتا تھا، کبھی جو ہے قدم لڑک جاتے تھے، اتنے ٹکڑے ہوئے تھے اکبر کے۔ اکبر کو قریب بلایا، اکبر کے قریب گئے ہیں، سر علی اکبر کو امام نے بس تھوڑی طاقت سے باور سن لے، مجلس تمام ہے۔ خدا سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ آپ جب سفر پہ جاتے ہیں، بہن امام ضامن باندھتی ہے نا کہ بھیا خیر و خوبی سے واپس آئے۔ ایک بہن مدینے میں ہے جس نے امام ضامن تو باندھا ہوگا، لیکن اس کا بھیا پلٹ کے نہ گیا۔ امام نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، میرے لال کوئی وصیت ہے؟ اکبر نے کہا بابا کوئی وصیت نہیں، بس مجلس تمام ہے، تابوت نکلنے والا ہے، جب کاندھا دینا تصور کرنا، یہی کہیں حسین کی روح ہوگی جو دعا دے رہی ہوگی، اے شیعو ارے کاش کربلا میں ہوتے،
تو اکبر کے جنازے کو اٹھانے میں مدد کر دے۔ میرے لال کوئی وصیت ہے؟ میرے لال کوئی بابا کوئی وصیت نہیں ہے، ہاں ایک خواہش ہے۔ کہا کیا میرے لال؟ کہا کہ جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے وہاں اپنی بہن کو چھوڑا تھا، چاہتا ہوں آخری وقت اپنے بہن کا دیدار کر لو۔ بس مجلس تمام ہے۔ آزادان گرامی، جب اکبر مدینے سے نکلے ہیں تو جناب صغرا ایک تشت میں مٹی بھر کے اکبر کے ذوالجناح کے قریب گئی تھی۔ کہا بھیا اکبر ذرا گھوڑے سے نیچے آئیے۔ اکبر نیچے آئے تھے۔ کہا میرے بھیا آپ اس تشت میں اپنے دونوں قدم کو رکھ دیجئے۔ اکبر نے اس تشت میں اپنے دونوں قدم کو رکھا تھا۔ کہا بہنا یہ کس لیے؟ کہا بھیا جب جب آپ کی یاد آئے گی آپ کے نقش قدم پہ صغرا رخسار کو رکھے گی۔ اے میرے بابا میں اپنی بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، صغرا کا دیدار۔ ایک بار امام نے اکبر کے آنکھوں پہ ہاتھوں کو پھیرا، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا میرے لال یہ مدینہ ہے، یہ مسجد نبوی۔ کہا صغرا نظر نہیں آ رہی؟ کہا یہ نانا کا روضہ۔ کہا صغرا نظر نہیں آ رہی؟ یہ ام سلمہ کا حجرہ۔ کہا صغرا نظر نہیں آ رہی؟ ایک بار دیکھا مدینے کے باہر صغرا اس تشت پہ اپنے رخسار کو رکھے فریاد کر رہی ہے، اے مدینے کو مسافروں، ارے کیا میرے بھیا کی کوئی خبر ہے؟ میرا بھیا اکبر مدینے گیا تھا، میں ابھی تک نہیں آیا۔ اے مدینے والوں، اگر میرے بھیا کی کوئی خبر ملے تو مجھے بتانا۔ اے بابا، ارے صغرا میرے نقش قدم پہ اپنے قدم کو رکھے ہوئی فریاد کر رہی ہے۔ مومنو اکبر کا تابوت آ رہا ہے، تعظیماً کا دادو، واہ حسینہ، واہ علی اکبر۔
جوانی کیسا تھا مقدر علی اکبر علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک سحرے کی صغرا کو دکھا لوں بے چین ہے خاطر علی اکبر علی اکبر کہتی تھی ماں خبری میری اصل پٹھر علی اکبر علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر علی اکبر علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر علی اکبر علی اکبر علی اکبر کہتی تھی ماں خبری میری اصل پٹھر علی اکبر علی اکبر کرتی تھی زیارت میں پیغمبر کی تجھی سے اب گھر میں کسے دوں گی میں تشبیہ نبی سے ہم شکل پیغمبر علی اکبر علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دلبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر کہتی تھی ماں خبری میری اصل پٹھر علی اکبر علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر علی اکبر علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا
صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میری اصل پٹ، علی اکبر، علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا چاہتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خوں بھری میری اصل پٹ، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ بنایا مجھ کو ظالما،
ये नज़ारा